اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ سورۃ التوبہ آیات 72 اور 73۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، المؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ گھر رہنے کی جگہیں، فی جنات عدن ہمیشہ والے باغوں میں۔ عدن ہمیشہ رہنے کا مقام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سو یہ ہے فرمان اللہ تعالیٰ کا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف میں کہ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس وجہ سے تم عمل کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ اور خوشنودی، من اللہ اللہ کی جانب سے، اکبر وہ بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوتے، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تو اللہ کی رضا یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کی جانب سے۔ ذالک یہ هو الفوز العظیم، کامیابی ہے بہت بڑی۔ حقیقت اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت اس کا مسکن ہو جائے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر۔ مدینہ آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل مدت تک منافقین سے نرمی برتتے رہے اور ان کی سازشوں اور کمگینگیوں پر درگزر فرماتے رہے، مگر اس حسن سلوک سے اصلاح کے بجائے ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ لہٰذا یہ حکم دے دیا گیا کہ اب نرمی اور درگزر کے بجائے سختی اور بندوبست کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب آپ جو نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے رہے ہیں اسے ختم کر دیجئے اور ان کے ہر قصور پر سختی سے گرفت کیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین صریح کفر کا اظہار کریں اور اس پر قائم رہیں تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بالسیف کیا جائے گا۔ امام ابن جریر اور امام طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ البتہ اگر وہ کفر کے اظہار کے بعد اس سے مکر جائیں تو ان پر سختی کی جائے اور زبان سے طعن و ملامت کی جائے، تلوار سے قتال نہ کیا جائے۔ ہاں، حدود الہی ان پر ضرور نافذ کیے جائیں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
اور بری ہی جگہ ہے، برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفار ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، یا منافقین ہیں جنہوں نے ظاہر میں تو اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے پر حقیقت میں وہ بھی کفر کے ساتھ اور ساتھی بنے ہوئے ہیں، تو ایسی کیفیت میں ان لوگوں کا انجام کافروں سے مختلف نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس برے ٹھکانے سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 74۔ یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما قالو اس پر جو انہوں نے کہا۔ منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے، مگر پردہ چاک اور راز فاش ہونے پر جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتے۔ جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے تھے، آپ نے انہیں سنجیدہ لے لیا ہے، اور اپنی قسموں کو بطور ڈھال استعمال کرتے تھے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بلا شبہ، قالو انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر کفر والا کلمہ، کفریہ بات، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم اپنے اسلام لانے کے بعد۔ وہ کفر کی بات کیا تھی جو ان منافقین نے کہی تھی؟ قرآن مجید نے یہاں اس کی صراحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا اور نہ ہی ایک آدھ شخص کی بات تھی۔ اکثر منافقین کا یہی وتیرہ تھا کہ ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر کفر کی باتیں کہیں۔ یہاں مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ سورہ منافقون میں مختصر اور بخاری اور مسلم میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو زیادہ عزت والا ذلیل تر کو نکال دے گا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے چچا کے سامنے ذکر کیا، اور ان کے چچا نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلایا تو انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ کہیں میں جھوٹا قرار نہ دے دیا جاؤں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی وہ آیات نازل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو سچا قرار دے دیا ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادے کیے، بیما جس کو لم ینالو وہ حاصل نہ کر سکے۔ منافقین نے جو ارادہ کیا وہ اپنی مراد کو نہ پا سکے۔ یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ناکام منصوبوں اور سازشوں میں ناکام ہوتے رہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ مجاہدین کے مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار بنا کے مورچہ زن ہونا چاہتے تھے۔ تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ہر موقع پر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کی دلی خواہش کہیں پر بھی پوری نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر موقع پر غلبہ عطا فرمایا۔ وما نقموا اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، الا سوائے یہ کہ ان اغناہم اللہ ورسولہ غنی کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے۔
ایک طرف ان کی تنگ ظرفی اور کمینگی کی طرف اشارہ، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کہ ان کو مالی طور پر مدد کی جاتی تھی، ان کو سہارا دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اکثر مدینہ والوں کے حالات اچھے نہ تھے، لیکن آپ کی آمد کے بعد تجارت پھلی پھولی، نظام زکوٰۃ قائم کیا گیا، غریبوں کے ساتھ امداد کی گئی، اور خاص طور پر اس طرح کے جو منافقین لوگ تھے یہ لینا تو جانتے تھے لیکن کسی بھی موقع پر خرچ کرنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان کے پاس مال جمع ہوتا رہا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی عنایتیں ہوتی رہی اور دوسری طرف یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، فَإِن پس اگر یتوبوا وہ توبہ طائب ہو جائیں، یکو یہ ہو جائے گا خیر اللہم ان کے لیے بہت بہتر، کہ توبہ طائب ہو جائیں اپنی پرانی روش سے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں گے، یعذبہم اللہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو، عذاباً علیما دردناک عذاب، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا، پھر دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی کوئی بھی ساتھی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، تو ایسے لوگوں کا نہ کوئی ساتھی اور حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی رسوائی ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔